قبر کے اندر ایسے بچھو پیدا کر رہا ہے میں کہ اگر ایک بچھو وہ ایک مرتبہ زمین پہ پھوار مار دے، اور ایسے اژدہا وہ اپنی قبر کے اندر تیار کر رہا ہے، اپنے صندوق کے اندر ایسے وہ سانپ اور بچھو تیار کر رہا ہے، تو میں کہ اگر وہ ایک سانپ ایک اژدہا وہ زمین پہ مار دے، میں کہ انسان اس ایک مار کی وجہ سے 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا، ایک گالی کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس گالی کو تو عام رواج سمجھ لیا، کوئی بات نہیں ہے، مزاح کے اندر بھی گالی دے رہے ہیں، غصے کے اندر بھی گالی دے رہے ہیں، ماں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بیٹے کو گالیاں، بیٹے کو مخاطب ہی اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اوے اس کو گالی دے کے مخاطب کیا جا رہا ہے، اپنے ملازم اپنے نوکر کو گالی دے کے مخاطب کیا جا رہا ہے، اپنے ماتحت کو گالی دے کے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اگر کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو جانور والا بھی جانور کو گالیاں دے رہا ہے، چارہ ڈالتے ہوئے اس کو گالیاں دے رہا ہے، پانی پلاتے ہوئے اس جانور کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہماری زبان پہ ترانے ہی گالیوں کے ہیں، صبح اٹھے تب گالی سے صبح کا افتتاح کر دیا، شام کو سو رہے ہیں تب گالی دیتے ہوئے اپنی اولاد کو سو رہے ہیں، اپنے گھر کو ہم نے ایک گالی کا گہوارہ بنا لیا، بھئی ہر وقت گالی، چھوٹا بھی گالی دے رہا ہے، بڑا بھی گالی دے رہا ہے، ان پڑھ بھی گالی دے رہا ہے، پڑھا لکھا بھی گالی دے رہا ہے۔ یہ گالی گلوچ کا یہ سلسلہ اور تکبر کا سلسلہ، جس معاشرے کے اندر یہ دو عیب پائے جائیں گے، جتنا مرضی وہ ایماندار بن کے بیٹھ جائے، جتنا مرضی دنیا کے لحاظ سے ترقی کر جائے، جس قوم کے اندر جس معاشرے کے اندر یہ دو عیب پا جائیں گے وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، اگر عروج پہ جا رہا ہے تو نیچے گر جائے گا، زوال آ جائے گا۔ ایک کیا؟ گالی گلوچ، اور دوسرا تکبر۔ یہ دونوں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے جنم لے رہے ہیں کہ جیسے ہوا آ رہی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول بن گیا بھی گالی دینا، اور گالی دینے کو برا سمجھتے نہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ماں بہن کی گالی دینا، کسی کو ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو گرا دینے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ بیت اللہ کو کوئی ہمیں سے گالی دینا، ہمارے سامنے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو گالی دے ہمیں، تو ہم اس کو جان سے مارنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کسی کی ماں بہن کو گالی دینا، کسی کو گالی دینا اس اللہ کے گھر سے زیادہ برا ہے۔ ایک شخص ہے بیت اللہ کو گرا دیتا ہے تو یہ اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کی ماں بہن کو گالی دینا گناہ ہے، برا ہے، اور اس کو آگ لگا دے کوئی شخص بیت اللہ کو، اتنا برا نہیں ہے جتنا برا کسی مسلمان کو کوئی گالی دے۔ اللہ کے نبی نے اتنا ارشاد فرمایا، اور ہم اس گالی گلوچ سے کیوں نہ کر باز نہ آئیں؟ ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں اس گالی کی وجہ سے، لیکن آج ہمارے دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بچے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مذاق میں گالی دو یا غصے میں گالی دو، اپنے لیے اپنی قبر کے اندر بچھوؤں کو جمع کر رہے ہو، اتنا سخت ارشاد فرمایا ہے۔ میں کہ گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو برا بھلا کہنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو کسی اپنی ماں باپ کو گالی دے؟ میں کہ یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو گالی بھلا کون دے سکتا ہے؟ اتنی محبت ہم تو کرتے اپنے والدین سے۔ میں کہ پھر سنو، اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، اس کے بدلے میں وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ یوں ہی سمجھو کہ جیسے تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، اور ماں باپ کو گالی دینا یہ کتنا برا ہے۔ لیکن جب وہ ماں باپ ہی گالی دے، بے وجہ فضول گالی دی جا رہی ہیں، کسی نے کوئی ہاتھ میں سامان پکڑا ہوا ہے گالی دے رہا ہے۔ اور مزے کی بات، جب ہم کراچی سے واپسی بھی تشکیل میں آ رہے تھے تو کرونا تھا، لاک ڈاؤن تھا بہت سخت، تو ایک ٹرک والے کے ساتھ میرا واسطہ پڑ گیا، تو میں ٹرک میں بیٹھ گیا ایک میں، تو اب اس کی بڑی عمر کا تھا، میرے والد کی عمر کا تھا وہ ڈرائیور صاحب، تو اللہ پاک اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، تو اس نے ہماری تھوڑی سی رہنمائی کی۔ تو جو بات کروں گالی پہ، تو میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ ٹرک چلا رہا تھا، تو جب اس کے پاس سے کوئی گاڑی گزر جائے فوراً گالی،
کوئی بھی آگے سے ہارن دے دے اس کو گالی، یعنی کہ اس نے اپنا مقصد ہی زندگی کا بنا رکھا تھا کہ گالی کے بغیر کوئی بات نہیں۔ راستے میں خدا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا ٹرک پنچر ہو گیا، ٹرک پنچر ہوا، اس نے جو گالیاں دینا شروع کی، جب تک وہ پنچر دوبارہ ٹائر اس کا فٹ نہیں ہو گیا تو اس وقت تک اس نے اپنی زبان بند نہیں کی، گالیاں دیتا رہا۔ میں نے کہا بابا جی گالی تو بند کر دو، کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا مولوی صاحب کوئی گال نہیں، ساڑا کام زنہ دین جی۔ پھر خدا کرنا ایسا ہوا آگے چلے اس کا چلان ہو گیا، لے اور لے کی دے، پھر اس نے گالی شروع کر دی۔ اب کیا کہ سنتے رہے، اس کے ساتھ بھی